دوستو تھارڈ کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا. آج ہم تھارڈ کا جو اس کی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں. بہت بڑی خبر ہے, ایک بڑا انکشاف ہے. تھارڈ یعنی کہ جو امریکی کانگریس ہے اس نے تھارڈ کا جو کلیکشن ہے, جو اس کا ذخیرہ ہے, اس میں بے انتہا کمی پر رپورٹ جاری کر دی ہے. اب آپ سوچیں یہ حالات ہیں. کئی سوال ایسے ہیں نا کہ بھائی آخر کیوں امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ قدم پیچھے ہٹا رہا ہے. ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. آپ کو پوری تفصیل بتا رہے ہیں. یہ آپ کو خبر بتانا چاہ رہا ہے کہ جو ایک عبرانی ویب سائٹ ہے, کہتے ہیں نا ہیبریو جو زبان استعمال کی آتی ہے اسرائیل میں, تو عبرانی ویب سائٹ ہے. اس میں یہ خود جو تسنیم نیوز ایجنسی ہے, جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی تصدیق شدہ نیوز ایجنسی ہے ایران کی, تو اس کے جو عبرانی جو اس کا ورژن ہے زبان کا, اس کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے, اس ایجنسی کے حوالے سے, کہ جنگی حصے کے جمعرات کو جاری کردہ یہ رپورٹ کا مفصل بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے. آپ کو جو ہم بتا رہے ہیں اس رپورٹ کے حوالے سے بتا رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم کوئی بھی خبر جو آپ کو دینا چاہتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم حقائق پر مبنی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں, اور اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ سورس کیا ہے, کس رپورٹ سے, کس ویب سائٹ سے یا کس ادارے سے اس میں انپٹ مل رہا ہے, وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ہم رکھیں. تو حال ہی میں امریکی کانگریس نے ایران کے ساتھ جاری جنگ کے تناظر میں امریکی فوج کے فضائی دفاعی نظام یعنی ایریل ڈیفنس سسٹم کی موجودہ حالت پر ایک جامع اور تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے. اس رپورٹ کے مطابق امریکہ اپنے فضائی دفاعی ہتھیاروں کا تقریباً 1/3 حصہ کھو چکا ہے. آپ سوچیں, یہ رپورٹ ابھی حال کی ہی رپورٹ ہے, تو اس میں اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ اپنے ڈیفنس کا جو اس کا نظام ہے, ڈیفنس کے لیے جو اس کے پاس جو بھی چیزیں ہیں, وہ 1/3 کھو چکا ہے. یعنی اب اگر اس رپورٹ کے بعد جو حالات ہیں, چونکہ لگاتار ایران امریکہ کے ان بیسز پر جو سعودی عرب یا قطر یا بحرین یا کویت یا جارڈن یا UAE میں ہیں, ان پر نشانہ سادھ رہا ہے, انہیں تباہ کر رہا ہے. وہاں پر ڈیفنس سسٹم ہے, رڈار سسٹم ہے, اسے نقصان پہنچا رہا ہے. تو ایرانی حملے میں یہ رپورٹ سامنے آئی. ساتھ ہی ساتھ جو اسرائیل میں بھی امریکی اڈے ہیں اسرائیل کے آس پاس ارد گرد, اس پر نقصان پہنچا رہا ہے. تو امریکہ اپنے فضائی دفاعی ہتھیاروں کا تقریباً 1/3 حصہ کھو چکا ہے, جن میں تھارڈ خاص طور پر شامل ہیں. تھارڈ مطلب آپ نے صرف تھارڈ سنا ہوگا. تھارڈ مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھارڈ مطلب ہوتا ہے ٹرمینل ہائی ایٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس. ٹرمینل ہائی ایٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس یعنی کافی اونچائی تک تھارڈ کے ذریعے سے میزائل نما راکٹ یا میزائل کے جس کو داغ کر کے, اور ہوا میں جو دشمن یا انیمی کی طرف سے جو میزائل آ رہے ہوتے ہیں اس کو ہوا میں ہی ناکارہ کر دینا, یا اس کو کہہ سکتے ہیں برسٹ کرا دینا, تاکہ وہ ڈائریکٹ میزائل زمین پر نہ گرے, اپنے ٹارگیٹ پر نہ گرے, اور نقصان اتنا زیادہ نہ ہو جتنا کہ ہوا میں اس کو مار گرایا جائے. تو ہوا میں جب وہ مار گرایا جاتا ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے ٹکڑے کے یا ملبے کے طور پر نیچے گرتا ہے, اس سے بھی کچھ نقصان پہنچتا ہے. لیکن وہ اگر ڈائریکٹ اگر کے ہٹ کرتا ہے اپنے ہدف کو, تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, مطلب کئی گنا زیادہ. تو یہ تھارڈ جو سسٹم ہے, اس میں خاص طور سے اس کا ذکر ہے کہ تھارڈ میں بھی کافی کمی آ گئی ہے. اور اسی تھارڈ نے جو یہ تھارڈ ہے, اور ایک ڈیول سلنگ ہے, اور ایرو ہے, 2-3 ایسے نام ہیں. تو اسی طرح کے نظام نے اسرائیل کو اس بات کے لیے جو ہے اس کا سینہ کافی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوڑا تھا کہ بھئی ہمارے پاس تو ہے ایک دم ڈیفنس سسٹم ہے, ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے. لیکن یہ ہے حقیقت. اب آپ کے ذہن میں سوال کچھ آ رہے ہوگے نا, آپ کے ذہن میں واقعی یہ سوال آ رہا ہوگا, تو کیا یہی ساری وجہ ہے کہ امریکہ لگاتار اپنے قدم پیچھے ہٹا رہا ہے؟ کیا یہی ساری وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ہوتا نا کہ ڈیڈ لائن دینا, الٹیمیٹم دینا, دھمکی دینا, اس میں بار بار وہ لنگر کرتے چلے جا رہے ہیں کہ 1 ہفتے بعد دیکھ لیں گے, اچھا چھوڑو 1 ہفتے نہیں, ہم 15 دن کا ٹائم دے دیتے ہیں, اچھا چھوڑو ہم. اب سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو یہ وہ حالات ہیں. یہ نظام بیلسٹک میزائلوں کو فضا کے بلند ترین حصوں میں تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کون سا؟ ایئر ڈیفنس سسٹم, جس میں تھارڈ خاص طور سے شامل ہے, اور امریکی دفاعی حکمت عملی میں نہایت اہم مقام رکھتا ہے. جو رپورٹ آئی ہے, یہ رپورٹ کس کی شائع ہوئی ہے؟ امریکی کانگریس کی رپورٹ ہے. امریکی کانگریس رپورٹ جو ہیبریو زبان میں یعنی عبرانی زبان میں جو ایک نیوز ایجنسی کی رپورٹ آئی ہے, اس کے حوالے سے آپ کو بتائی جا رہی ہے جانکاری. اس رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ نہ صرف میزائلوں کی یعنی تھارڈ میزائلوں کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے, بلکہ اس سے متعلق کئی جدید راڈار سسٹمز بھی تباہ ہو چکے ہیں. ان راڈار سسٹمز کی بحالی یا متبادل تیار کرنا فوری طور پر ممکن نہیں ہے. ترنت اس کا متبادل یعنی آلٹرنیٹ نہیں بنایا جا سکتا, کیونکہ ان کی تیاری ایک طویل اور پیچیدہ عمل ہے جو کئی سالوں پر محیط ہوتا ہے. لیکن اگر یہ راڈار سسٹم اور یہ ڈیفنس سسٹم, یہ میزائل کا جس میں رڈار جس میں تھارڈ بھی شامل ہے, وہ اگر اس کی لگاتار تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک امریکی کانگریس کی رپورٹ ہے کہ 1/3 تک تو یہ ختم ہو چکی, یعنی کچھ دن اور استعمال ہو گیا تو پھر وہ آدھی ختم. تو
تو کیا کوئی ملک ابھی ایسا کرے گا کہ آپ آدھی اپنی دفاعی نظام کو اپنے کھو دیا ہے تو کیا آدھی کو بھی آپ رکھیں گے یا کیا کریں گے؟ کیونکہ اگر اسی بیچ فائدہ اٹھا کے کوئی دوسرا ملک دشمنی کا نکالے تو کیا کریں گے آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ کے ذہن میں جو بار بار سوال آ رہا ہوگا، میں سمجھ رہا ہوں، اس سوال کا جواب بھی آپ سمجھ لیجئے۔ تو ان نقصانات کے نتیجے میں خلیج فارس کے جنوبی علاقوں میں قائم امریکی فوجی اڈے اس وقت ایرانی میزائل حملوں کے مقابلے میں کمزور اور تقریباً غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ یہ صورتحال خطے میں طاقت کے توازن کو متاثر کر سکتی ہے اور امریکی فوجی حکمت عملی کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ دوسری جانب رپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام کو غیر مؤثر بنانے کے بعد اب اپنی توجہ ان صنعتی مراکز پر مرکوز کر دی ہے جہاں دفاعی نظام، میزائل اور رڈار تیار کیے جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں ایران کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ بہت اطمینان سے سمجھیے، اس میں کوئی سنسنی کے ساتھ کوئی بات نہیں رکھا آپ کے سامنے۔ ہماری کوشش سنسنی پیدا کرنے کی نہیں ہوتی ہے اور آپ کو وقتی طور پر جذباتی کر دینا ہمارا مقصد نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے خبر کو حقیقت کے ساتھ آپ تک پہنچانا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اسرائیل میں فضائی دفاعی نظام کے تباہ ہونے کے بعد ان کی پیداوار کرنے والی فیکٹریاں، یعنی جہاں پر وہ پروڈیوس ہو سکتی ہیں، جہاں وہ بن سکتی ہیں، وہ فیکٹریاں بھی شدید خطرے سے دچار ہیں۔ ان فیکٹریوں میں بھی جہاں پر یہ ایسے سسٹم بن سکتے ہیں ان پر بھی چوٹ پڑی ہے۔ تو رپورٹ کے مطابق ان صنعتی یونٹس کو مکمل طور پر تباہ کیے جانے کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے، جو دفاعی صلاحیت کے لیے طویل مدتی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی لیے میں پھر کہہ رہا ہوں، اسی لیے جو آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ آخر کیوں امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ میں 5 دن کے لیے اپنے حملے کو ٹال رہا ہوں، ٹھیک ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جانکاری ہے نا، ابھی اور آگے بڑھا دی انہوں نے تاریخ، یعنی تاریخ ٹل رہی ہے کس بات کی؟ حملے کی۔ تو یہ خوش آئند ہے، خدا کرے کہ یہ جنگ تھم جائے، لیکن جب تک تھمتے نہیں ہے تو حالات جیسے جیسے بدلتے رہتے ہیں، اس کی رپورٹ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگتا ہے؟ آپ اپنی تاثرات ضرور ہمیں کامنٹ باکس میں لکھا کیجئے تاکہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ ہمیں اور کیا بہتر کرنا ہے، تاکہ آپ کی جو خواہشات ہیں سچ جاننے کی، حقیقی چیزوں کو سمجھنے کی، اس کی ہم تکمیل کر سکیں۔